اور وہ ہر طرح کے طلسمات کا خاتمہ کرتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں بڑے سے بڑا جادوگر بھی جانے سے گھبراتا ہے۔ میں نے اس معاملے میں بہت سوچا مگر مجھے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں نے مشورے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا عمر و عیار کے سوا کسی دوسرے طریقے سے میں خزانہ طلسم تک پہنچ سکتا ہوں، اور کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہو سکتا کہ میں خود خزانہ طلسم میں داخل بھی ہو جاؤں اور وہاں سے سارا خزانہ نکال کر لے آؤں؟ زرگاش جادوگر نے رکے بغیر مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ نہیں زرگاش جادوگر، عمر و عیار کے سوا واقعی کوئی خزانہ طلسم تک نہیں پہنچ سکتا۔ خزانہ طلسم کے طلسمات انتہائی خوفناک اور طاقتور ہیں جنہیں کم از کم کوئی جادوگر ختم نہیں کر سکتا۔ ان طلسمات کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی طاقتیں ہی کام کر سکتی ہیں، اور عمر و عیار دنیا کا واحد انسان ہے جس کے پاس روشنی کی طاقتوں کی دی ہوئی سینکڑوں کراماتی چیزیں موجود ہیں، جن کی مدد سے وہ خزانہ طلسم جیسے گمشدہ طلسم کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور وہاں موجود سرخ جادوگر کی بدروح اور اس کی جادوئی طاقتوں کا خاتمہ بھی کر سکتا ہے۔ خزانہ طلسم کا خزانہ عمر و عیار ہی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، کالے بونے نے کہا، اور اس کا جواب سن کر زرگاش جادوگر کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ تب تو وہ سارا خزانہ عمر و عیار کا ہو جائے گا، وہ تو مجھے اس خزانے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں دے گا، زرگاش جادوگر نے مایوسی سے کہا۔ نہیں، اگر تم چاہو تو وہ سارا خزانہ تم عمر و عیار سے حاصل کر سکتے ہو، کالے بونے نے کہا۔ تو زرگاش جادوگر چونک کر اس طرح کالے بونے کی شکل دیکھنے لگا جیسے یہ بات کالے بونے نے نہ کی ہو بلکہ اس کے اپنے کان بج رہے ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میں عمر و عیار سے خزانہ حاصل کر سکتا ہوں، مگر کیسے؟ عمر و عیار بھلا اس قدر محنت سے حاصل کیا ہوا خزانہ مجھے کیوں دے گا؟ زرگاش جادوگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر و عیار کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ ہے زرگاش جادوگر۔ عمر و عیار واقعی دنیا کا عیار ترین انسان ہے، اور خزانے حاصل کرنے کا بھی لالچ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس کے پاس کراماتی چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی کراماتی چیز اس کا ایک تھیلا ہے جسے وہ زنبیل کہتا ہے۔ وہ دنیا بھر کی چیزیں اپنے اسی تھیلے میں ہی رکھتا ہے۔ اس کا تھیلا اس قدر حیرت انگیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ کے پہاڑ بھی توڑ کر ڈال دیے جائیں تو وہ زنبیل میں جاتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور زنبیل یوں ہلکی پھلکی رہتی ہے جیسے عام اور خالی سا تھیلا ہو۔ کالے بونے نے کہا۔ ہاں، میں اس کی زنبیل کے بارے میں جانتا ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ عمر و عیار کی زنبیل سے اس وقت تک کچھ نہیں نکالا جا سکتا جب تک عمر و عیار خود اس میں سے کچھ نہ نکالے۔ سوائے عمر و عیار کے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں نکال سکتا۔ اور اسی بات کی مجھے پریشانی ہے کہ اگر خزانہ طلسم کا سنہری خزانہ عمر و عیار کی زنبیل میں چلا گیا تو میرے لیے اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا، قطعی ناممکن، زرگاش جادوگر نے کہا۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں جس کی مدد سے تم عمر و عیار کی زنبیل سے نہ صرف سنہری خزانہ بلکہ اس کے تمام خزانے بھی حاصل کر سکتے ہو، کالے بونے نے کہا۔ تو زرگاش جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ او، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی مدد سے میں عمر و عیار کی زنبیل میں چھپے ہوئے اس کے تمام خزانے حاصل کر سکتا ہوں؟ زرگاش جادوگر نے مسرت اور انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے تمہیں سرخ دیوتا کے معبد میں جانا ہوگا زرگاش جادوگر، سرخ دیوتا کے معبد میں۔ سرخ دیوتا کا جو بت بنا ہوا ہے اس کی پیشانی پر 2 سیاہ رنگ کے ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ تم معبد میں جا کر بت کی پیشانی سے وہ سیاہ ہیرے اتار لاؤ، اور اس میں سے ایک ہیرا کسی بھی طریقے سے عمر و عیار تک پہنچا دو۔ عمر و عیار اس ہیرے کو حفاظت کے لیے اپنی زنبیل میں ڈال لے گا۔ جیسے ہی وہ ہیرا اپنی زنبیل میں ڈالے گا تم اس کی زنبیل میں اور کچھ تو نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اس کی زنبیل میں جتنی بھی دولت، جتنے بھی خزانے ہوں گے وہ تمہیں آسانی سے دکھائی دے جائیں گے۔ پھر تم سرخ دیوتا کے دوسرے ہیرے کو زمین پر رکھنا اور اس پر منتر پڑھ پھونک دینا۔ اس منتر کی وجہ سے عمر و عیار کی زنبیل میں موجود سرخ دیوتا کا دوسرا ہیرا بھی خود بخود نکل کر تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اور اس ہیرے کے ساتھ جتنی بھی دولت، جتنے بھی خزانے ہوں گے وہ سب بھی عمر و عیار کی زنبیل سے غائب ہو کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس طرح تمہیں ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور عمر و عیار کے پاس موجود تمام خزانے تمہارے ہو جائیں گے، کالے بونے نے کہا۔ اور اس کا جواب سن کر زرگاش جادوگر کا چہرہ فرط مسرت سے کھل کھلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے تھے، اور ان کی جگہ ان کی آنکھوں میں امید اور کامیابی کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔
او اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں آج اور ابھی اور سب کام چھوڑ کر سرخ دیوتا کے مبت میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بت کی پیشانی پر لگے ہوئے دونوں سیاہ ہیرے اتار کر لے آتا ہوں۔ بہت خوب کالے بونے، بہت خوب، تم نے میری ساری پریشانی ہی دور کر دی ہے اور مجھے ایسا آسان راستہ بتا دیا ہے جس کے ذریعے میں خزانہ طلسم کے خزانوں سمیت عمر و عیار کے بھی تمام خزانوں کا مالک بن سکتا ہوں۔ خزانے عمر و عیار کی زمین سے غائب ہو گئے تو اس کے خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ خزانے زنبیل سے کیسے غائب ہوئے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ بہت خوب کالے بونے، بہت خوب، تم واقعی ایک عظیم دیوتا کے عظیم پجاری ہو۔ میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ میں نے باشوری کے ذریعے تمہیں پیغام بھجوایا تھا کہ میں تمہارے یہاں آنے پر تمہارے لیے عظیم بینٹ کا انتظام کروں گا۔ میں تمہاری پسند جانتا ہوں کالے بونے، تم کم عمر لڑکیوں کے دل نکال کر کھانا زیادہ پسند کرتے ہو۔ میں نے تمہاری آمد سے پہلے ہی اپنے محل کے تہخانے میں 100 کم عمر لڑکیوں کو قید کر دیا ہے جنہیں میری جادوئی طاقتیں انسانی آبادیوں سے اٹھا کر لائی تھیں۔ تم تہخانے میں جاؤ اور ان تمام لڑکیوں کو ہلاک کر کے ان کے دل نکال کر کھا جاؤ۔ اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے مزید ایسی 100 اور لڑکیوں کا بھی بندوبست کرا دوں گا۔ زرگاش جادوگر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور 100 کم عمر لڑکیوں کا سن کر کالے بونے کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ نہیں، اور لڑکیوں کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، میرے لیے تمہاری منگوائی ہوئی 100 لڑکیاں ہی کافی ہوں گی۔ کالے بونے نے بھی مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو جاؤ اور تہخانے میں جا کر ان سب کی بھینٹ لے لو۔ زرگاش جادوگر نے بڑے فیاضانہ لہجے میں کہا جیسے وہ کالے بونے کو انسانی دل نکال کر کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے عام انسانوں کی طرح کھانے کی دعوت دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک بات دھیان سے سن لو۔ دوسرے ہیرے پر تم منتر تب پڑھنا جب عمر و عیار خزانہ طلسم کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لے۔ سنہری خزانے سے سرخ دیوتا کا بت تب ہی بنایا جا سکتا ہے جب خزانہ طلسم کا سارا خزانہ طلسم سے نکال لیا جائے۔ اگر اس خزانے میں سے ایک عام سا موتی بھی عمر و عیار کی زنبیل میں رہ گیا تو تم کبھی بھی سرخ دیوتا کا بت نہیں بنا سکو گے، بلکہ جیسے ہی خزانہ طلسم کا خزانہ عمر و عیار کی زنبیل سے غائب ہو کر تمہارے پاس آئے گا، پورا خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے پاس سے بھی غائب ہو جائے گا، اور وہ خزانہ غائب ہو کر کہاں جائے گا اس کے بارے میں تمہیں شاید پھر کبھی میں بھی نہ بتا سکوں۔ کالے بونے نے کہا، تم فکر مت کرو کالے بونے، میں اس وقت کا انتظار کر لوں گا جب تک عمر و عیار خزانہ طلسم سے سارا خزانہ حاصل نہیں کر لیتا۔ جب وہ خزانہ حاصل کر کے طلسم سے باہر آئے گا تب ہی میں سرخ دیوتا کے سیاہ ہیرے پر منتر پڑھوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ زرگاش جادوگر نے کہا تو کالے بونے نے اسبات میں سر ہلا دیا اور مڑ کر تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی زرگاش جادوگر بھی سرخ دیوتا کے مبت کے لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کالے بونے نے اسے عمر و عیار کی زنبیل سے خزانہ حاصل کرنے کا واقعی بے حد آسان طریقہ بتا دیا تھا، جس سے وہ زنبیل سے خزانہ طلسم کا ہی نہیں بلکہ عمر و عیار کے پہلے سے حاصل کیے ہوئے تمام خزانے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ عمر و عیار کی زنبیل سے اگر اس کے سارے خزانے غائب ہو جاتے تو عمر و عیار واقعی زمین چاٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ وہ لاکھ ٹکریں مارتا لیکن وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کی زنبیل کے خزانے کہاں اور کیسے غائب ہو گئے ہیں۔ زرگاش جادوگر کو سب سے پہلے سرخ مبت میں جا کر سرخ دیوتا کی پیشانی پر لگے ہوئے 2 سیاہ ہیرے حاصل کرنے تھے، اور زرگاش جادوگر جانتا تھا وہ سرخ دیوتا کی بت کی پیشانی پر لگے ہوئے دونوں ہیرے کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جب دونوں سیاہ ہیرے حاصل کر لے گا تو وہ ایک ہیرا عمر و عیار تک کیسے پہنچائے گا جسے عمر و عیار اپنی زنبیل میں رکھ لیتا اور زرگاش جادوگر کا مقصد پورا ہو سکتا۔ جس خزانے کو آج تک دنیا کے بڑے بڑے جادوگر اور شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو نہیں ڈھونڈ سکی، اس خزانے کو میں ڈھونڈ سکتا ہوں اور وہاں سے خزانہ نکال بھی سکتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گونگے بابا؟ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمر و عیار نے گونگے بابا کی بات سن کر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا،
تم اپنی کراماتی چیزوں کی مدد سے اس گمشدہ طلسم تک پہنچ سکتے ہو امرو بیٹا، اور تمہارے پاس ایسی بہت سی کراماتی چیزیں ہیں جن کی مدد سے تم خزانہ طلسم کے تمام طلسمات بھی عبور کر سکتے ہو اور اس طلسم سے خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ گونگے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو آپ میرے پاس موجود کراماتی چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، اب تمہاری زنبیل اور اس میں موجود کراماتی چیزیں اتنی مشہور ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں ہر خاص و عام جانتا ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زنبیل تمہارے نام سے منسوب ہے، اس میں موجود ہر چیز پر صرف تمہارا حق ہے اور زنبیل سے ہر چیز صرف تم ہی نکال سکتے ہو۔ دوسروں کے لیے زنبیل محض ایک خالی تھیلا ہے اور کچھ نہیں ہے، گونگے بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمر عیار نے مطمئن ہو کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو آپ نے مجھے یہ سب بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ عمر عیار نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں اس گمشدہ خزانہ طلسم کے بارے میں ہی بتانا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اس طلسم کو تلاش کرو، اس طلسم میں گھس کر طلسم کے ہر راستے کو فنا کر دو اور وہاں موجود خزانہ حاصل کر لو۔ گونگے بابا نے کہا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے میں کسی طرح سے گمشدہ خزانہ طلسم کو تلاش کر کے وہاں سے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کر لیتا ہوں، وہ تو سب کا سب میرا ہی ہو گیا۔ کیا آپ واقعی میرا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے آپ کا بھی کوئی مفاد یا فائدہ ہے؟ امرو نے گونگے بابا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، البتہ تمہارے ہاتھوں خزانہ طلسم فنا ہو جائے گا تو اس سے میری سمندری دنیا اور تمہاری انسانی دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، سرخ اور زرگاش جادوگر جیسے جادوگروں سے محفوظ ہو جائے گی۔ گونگے بابا نے کہا، سرخ جادوگر؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ سرخ جادوگر مر چکا ہے، پھر اس سے آپ کی سمندری دنیا یا ہماری انسانی دنیا کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سرخ جادوگر ہلاک ہو چکا ہے بیٹا، لیکن اس کی روح بدروح بن کر اب بھی اس کے بنائے ہوئے خزانہ طلسم میں موجود ہے، جو خزانہ طلسم سے نکلنے کے لیے مسلسل ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اگر کسی بھی طرح سرخ جادوگر کی بدروح خزانہ طلسم سے نکل آنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کسی بھی انسانی جسم میں سما کر نئی زندگی حاصل کر سکتی ہے، اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے جیسے سرخ جادوگر کے زمانے میں تھا۔ اسی طرح زرگاش جادوگر جو سرخ جادوگر کا ادھورا کام پورا کرنا چاہتا ہے، اگر اسے خزانہ طلسم کا خزانہ مل گیا تو وہ سرخ جادوگر کا ادھورا کام پورا کر سکتا ہے۔ زرگاش جادوگر اسی دنیا میں رہتا ہے اور وہ انتہائی شفاق، بے رحم اور نہایت ظالم جادوگر ہے، جس کے سامنے انسان تو کیا ہم جیسی سمندری مخلوق بھی کیڑے مکوڑوں جیسی ہے۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کو انسانی بینٹ دیتا ہے، اس کی جادوئی طاقتیں انسانوں کا خون پینے کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی نکال کر کھا جاتی ہیں، اور تمہیں یہاں نیلم رانی لائی ہے۔ زرگاش جادوگر نیلم رانی کو بے حد پسند کرتا ہے، مگر چونکہ نیلم رانی کی اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے زرگاش جادوگر نیلم رانی کو اب تک کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ لیکن اگر وہ خزانہ طلسم کا خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے سرخ دیوتا کا بت بنا لیا تو سرخ دیوتا اسے واقعی اپنا نائب بنا لے گا، اور اگر وہ سرخ دیوتا کا نائب بن گیا تو اس کی جادوئی اور شیطانی طاقتوں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں انسانی دنیا اور سمندری دنیا کے ساتھ ساتھ میں نیلم رانی کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اور زرگاش جادوگر یہاں سے نیلم رانی کو اٹھا کر لے جائے گا اور اس سے زبردستی شادی کر لے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ جب تم خزانہ طلسم سے سارا خزانہ حاصل کر لو گے تو زرگاش جادوگر تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور وہ ہر حال میں تم سے خزانہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اس جادوگر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طرح دنیا دو بڑے شیطانوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ گونگے بابا نے کہا، اور امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو یہ بات ہے، آپ اس خزانے کے بدلے میں سرخ جادوگر کی بدروح کو بھی فنا کرانا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ زرگاش جادوگر کو بھی میرے ذریعے سے ہلاک کرانا چاہتے ہیں۔
عمر ایار نے کہا، ہاں بیٹا، تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ تم پہلے ہی موتے جادوگراں کے نام سے مشہور ہو۔ گونگے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں عمر ایار بھی مسکرا دیا۔ زرگاش جادوگر ابھی تو زندہ ہے، میں اس کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن سرخ جادوگر کی بدروح میں اسے کیسے فنا کروں گا؟ کیا اسے فنا کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص عمل کرنا پڑے گا؟ اور جب آپ گمشدہ خزانہ طلسم کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس طلسم میں کتنے طلسمات ہیں اور میں یہ طلسمات کیسے فتح کر سکوں گا۔ عمرو نے کہا، خزانہ طلسم کے 3 طلسمات ہیں بیٹا۔ پہلے طلسم میں تمہارا سامنا سرخ جادوگر کی بدروح سے ہی ہوگا، جسے فنا کیے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اس کے بعد تمہارا سامنا ایسی بدروحوں اور شیطانی طاقتوں سے ہوگا جو خزانہ طلسم کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ان سب کو بھی تم نے فنا کرنا ہے۔ تیسرے طلسم میں تمہارے سامنے 3 کمرے آئیں گے جو باہر سے دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہوں گے۔ ان کے بند دروازوں پر تالے لگے ہوں گے۔ تمہیں ان میں سے ایک کمرے کا تالا اور پھر دروازہ کھول کر اندر جانا ہوگا۔ اگر تم خزانے والے کمرے میں جاؤ گے تو جیت تمہاری ہوگی اور وہاں موجود سارا خزانہ تمہارا ہو جائے گا، اور اگر تم نے غلطی سے ان 2 کمروں کو کھول لیا جس میں خزانہ نہیں ہے تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اگر تم کسی غلط کمرے میں داخل ہوگے تو پھر تم ہمیشہ کے لیے اس طلسم کے اندر قید ہو کر رہ جاؤ گے اور پھر وہیں سسک سسک کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ گونگے بابا نے کہا اور پھر عمرو کو ان طلسمات کو سر کرنے کا طریقہ بتانے لگا۔ انہوں نے عمر ایار کو سرخ جادوگر کی بدروح سے نپٹنے اور اسے فنا کرنے اور دوسرے طلسم میں موجود شیطانی بدروحوں کو فنا کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے تیسرے طلسم کے بارے میں عمرو کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے جس میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ گونگے بابا نے عمر ایار سے کہا کہ ان 3 کمروں میں سے اسے خود ہی وہ کمرہ ڈھونڈنا ہوگا جس میں خزانہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں نہ تو وہ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے عمر ایار طلسم میں اپنی زنبیل کی کسی کرامتی چیز سے مدد لے سکے گا۔ یہ عمر ایار کی قسمت اور ذہانت ہی ہوگی کہ وہ خزانے والے کمرے میں پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اب زرگاش جادوگر کے بارے میں بھی مجھے تفصیل بتا دیں۔ اگر وہ مجھ سے خزانہ حاصل کرنے کے لیے آیا تو وہ مجھ پر کون کون سے حربے استعمال کرے گا اور میں کیسے اسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو نے گونگے بابا کی ساری باتیں سن کر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ان سے پوچھا، زرگاش جادوگر یا تو خود تمہارے پاس آئے گا یا پھر وہ اپنی کسی جادوئی طاقت کو تمہارے پاس بھیجے گا۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دیتا ہوں، تم اسے اپنے ہاتھ میں کی انگلی میں پہن لینا۔ جب زرگاش جادوگر یا اس کی کوئی جادوئی طاقت تمہارے سامنے آئے گی تو اس انگوٹھی پر لگا ہوا سرخ نگینہ خود بخود چمکنا شروع ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے سامنے زرگاش جادوگر یا اس کی کوئی شیطانی طاقت ہے۔ تم انہیں اپنی کراماتی تلوار حیدری سے ہلاک کر دینا۔ گونگے بابا نے کہا تو عمرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ گونگے بابا نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی ایک سرخ نگینے والی انگوٹھی اتار کر عمر ایار کو دے دی، جسے عمر ایار نے فوراً ہی اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی میں پہن لیا۔ گونگے بابا نے جھک کر سیپ میں پڑا ہوا ایک نیلے رنگ کا موتی اٹھایا۔ اس موتی میں بے پناہ چمک تھی۔ موتی اخروٹ جتنا بڑا تھا۔ یہ موتی تم اپنے پاس رکھ لو۔ جب تم گمشدہ خزانہ طلسم کی مہم کے لیے روانہ ہونے لگو تو اس موتی کو زمین پر ڈال دینا۔ یہ موتی یا تو کسی پرندے کا روپ دھار لے گا یا پھر کسی جانور کا۔ پرندہ ہو یا جانور، جہاں بھی تمہیں لے جائے اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اس موتی کی مدد سے تم اس علاقے تک پہنچ جاؤ گے جہاں گمشدہ خزانہ طلسم موجود ہے۔ البتہ خزانہ طلسم میں داخل ہونے کا راستہ تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تمہیں اپنی کراماتی چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ گونگے بابا نے کہا تو عمرو نے بڑے مؤدب انداز میں ان سے نیلا موتی لے لیا۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں گونگے بابا، عمرو نے سیپ سے باہر بکھرے ہوئے موتیوں کی جانب حرص بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ گونگے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ عمر ایار کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکے ہوں۔ دوستو، آج اس کہانی کا چوتھا پارٹ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ڈیلی آپ کو اس کہانی کا ایک پارٹ میری طرف سے ملا کرے گا۔ کہانی کیونکہ یہ بہت بڑی ہے، کہانی کیا ہے، انفیکٹ ایک بہت بڑا ناول ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو عمر ایار اور طلسمی خزانے کی سیر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کرواتے رہیں گے۔
زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔